چاول حسن چاہے روٹی ہوتی ہے پیش آئی ہوتی ہے یہ بھی خیال رکھے کرو. بعض لوگ چاول مثال تقسیم کر دیں نا تو چاول کھوائے نے روٹی نہیں کھوائی روٹی ہوتی ہے یہ بھی کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ خوراک ہے یہ ہمارے ملک کے اندر کم استعمال ہوتی ہے خوراک. میں نے عرب دنیا کے اندر اور جو میرا مطالعہ ہے اب میں نہیں ساری دنیا میں تو میں نہیں گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خوراک استعمال ہوتی ہے وہ چاول استعمال ہوتا ہے یہ چاول ہوتا ہے ان کی یہی خوراک کہ کوئی بندہ چاول بنا چھوڑے تو سارے ویرے بیٹھے خیر میں آرانے چنگے بلے آئیں میاں مالدار تے رقبے آلے تے چاول گگڑی جو بنائی ہیں حد ہو گئی کیوں ایسا کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رزق کی توہین نہیں کرنی چاہیے اللہ کا رزق ہے اس کے پاس جو وسائل تھے جس کو اس نے آسان سمجھا کہ میں اپنے مہمانوں کی اس طرح کر کے صحیح ضیافت کر سکتا ہوں ان کی صحیح قدر کر سکتا ہوں ان کو بٹھا اٹھا سکتا ہوں جس میں اس نے آسانی سمجھی. آج صاحب پوچھو عرب ڈھیر روٹی کمی دی چاول کمی دی چاول دے یہ آسان جب تو سانو ہی چاول کھوائے رہا باخیر ہمیں دوسری چیزیں بھی کھلاتے ہیں لیکن چاول تو فیوریٹ ہے نا وہاں کا. تو چاول جو ہے اس کو کیوں ایسا کہتے ہو کہ بھئی اس نے روٹی نہیں دی. آئندہ یہ بات میں اپنی پوری قوم سے اپنی جماعت سے کر رہا ہوں کبھی کسی وقت بھی کوئی شخص بھی جیسا بھی کھانا پیش کر دے اعتراض نہ کیا. میں نہیں کہتا آپ کے پاس بے شک روٹی کھلا دو گوشت کھلا دو آپ کے پاس چاول کھلاؤ پلاؤ کھلاؤ یہ آپ کا معاملہ ہے لیکن اعتراض کرنا چھوڑ دو یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف. حضور کھانے کی تعریف کرتے تھے حضور کے پاس جو کھانا پیش ہوتا آپ اسے تناول فرماتے کسی وجہ سے آپ نہ کھانا چاہتے تو اس پر پھر بھی ناپسندیدگی نہیں فرماتے تھے اپنی کوئی وجہ بیان کر کے نہیں استعمال کرتے تھے. اگر تم میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جس کے لیے کوئی مجبوری ہوتی ہے تو پھر وہ یعنی ہزار راستے ہیں گھر کے اندر کھانا پکتا ہے ساتھ مہمان ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں برادری ہوتی ہے ان کے اندر جا کر گھر کھانا کھا لے لیکن وہاں بہ کے ٹابا نہ بڑھاوے میں تو چاول کوئی نہیں کھمدا ہوں میرے چاول چ رکھے نے میرا صبر وے میں تو ہٹ کے ڈاکٹراں کنا آکھنا سانو پوچھا لے دی ہٹک حد ہو گئی. ہاں انہاں نو پوچھا لے دی ہٹکاں یاد آ گئی کسی نے آکھے پوچھا لے دی ہٹک ہے میں وڈا گوشت نہیں کھاونا تو کرے کی بیچارہ ہو وہ جس کے گھر میں صدمہ ہوا ہے وہ کرے کیا کرے اب وہ کیا چیز بنائے تیرے لیے. اب جتنے لوگ آئے ہیں ہم سب مریض ہیں کوئی نہ کوئی کسی نو ڈاکٹر آکھے تو ہیں دیسی مرغی کھانی کسی نو ساکھے تو ہیں آئے جڑی ولیتی مرغی ہوتی یہ کھانی ہے یعنی دیسی نہیں کھانی تو ولیتی کھانی کسی نو آندن تو وڈا گوشت کھاوی کسی نو آندن تو چھوٹا گوشت کھاوی. اچھا ہوں اسا کیا کرائیں اسا بھئی ایک کٹا ڈھائیے موڑ ایک بکرا ڈھائیے موڑ ککڑ دیسیاں ڈھائیے تے موڑ جناب دوے ولیتی لایا ہوئیے اس طرح کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں مڑکی میں کر کے لیبل لائیے بھئی چار جماعت آئی دے آ جاؤ کئی بندے آنے سے گوشت کوئی بھی نہیں کھاونا ایک نال مڑ دال بھی بڑھائیے 5 لائنہ کر کے بھئی دال آلے آئی دے آ جاؤ تے مقال آلے آئی دے آ جاؤ. یہ کیا ہے تمہارا معاملہ کیوں بوجھ بنتے ہو پھر اپنے خاندان پر بوجھ بنتے ہو. کون ہے وہ تمہارا جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ کون ہے وہ ہمارا ہی تو ہے ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے ہماری خالہ کا بیٹا ہے ہمارے چاچے کا بیٹا ہے ہمارے ماموں کا بیٹا ہے ہمارے دادا کی اولاد ہے ہمارے نانا کی اولاد ہے وہ ماسی ہے کہیں پھوپھی ہے کہیں بھانجی ہے کہیں بھتیجی ہے یہی آتے ہیں نا تو ان کے گھر کیوں ایسا کرتے ہو بھائی جو بھی کوئی کھانا پیش کر دے تعریف کرنی ہے اعتراض نہیں کرنا. اور اس غلطی تو سبحان اللہ نا کی نہ سوچی میاں والے گھروں کھانا وہ دے بارے اتنی فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سب کے لیے
ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟ ਬਿਰਾ ਮੌਲਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ کہ ਗੱਲਾਂ میں نہ آخیاں تو میں دن قیامت کی نہیں آپ نہ میں پکڑیا کھلوتا ہوں، میں اپنا آپ بچا رہے ہیں، تو عمل کرے سے تو تسی بچ جسو، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کیا کرو جس کے پاس طاقت ہو بھی صحیح، گرمیوں کا موسم ہو سادہ پانی، برف والا ٹھنڈا پانی سادہ پلایا کرو، یہ بوتلہ نہ پلایا کرو، سادہ پانی پلایا کرو۔ اور سخت گرمی سردی کا موسم ہو تو پھر اگر سمجھو کہ ضرورت ہے، دور سے آیا ہے، چائے پلانی ہے، تو پھر سادہ چائے پلایا کرو، سادہ چائے، دودھ والی نہیں، پانی والی چائے ہوتی ہے، یہ گل یاد رکھو، یہ دودھ والی چائے نہیں ہوتی، پانی والی چائے ہوتی ہے، جس میں پانی زیادہ ہو دودھ کم ہو۔ اچھا سانو پتہ کوئی نہیں نا، جس میں پانی زیادہ ہو دودھ کم ہو، یہ چاہ نقصان نہیں دیں گے۔ میں حکیم بھی ہوں، میرے والد صاحب حکیم تھے، میرا دادا حکیم تھا، میرے پردادا حکیم تھے، میرے گھر میں یہ آج کی نہ مولوی والا کام ہے نہ یہ آج کا حکمت والا کام ہے، میری نسل آ رہی ہے ایک مسلسل، میں جہاں تک 10-12 پشتوں تک میں جانتا ہوں، جو میرے پاس میرے بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ حکیم بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ میرا دادا عالم تھا، میرا دادا حکیم تھا، میرا پردادا عالم تھا اور حکیم تھا، میرا شردادا عالم تھا اور حکیم تھا۔ بے شک۔ تو پانی والی چائے پلایا کرو، یہ بات بندے مجھی بوئے تے کھلوتی ہیں تے چاہ دا حال ویکھو بھائی یہ نقص۔ اچھا جیسے تانوں دربار شریف تے درباراں تے جڑا لنگر کھواندے نے پتلا، یہ بھی اصل میں اصل راز یہ ہے کہ جتنی دال پتلی ہوگی نقصان نہیں دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں گھاٹا ہی بنا چھوڑو تے پتلا ہی بنا چھوڑو تے مڑ کھا کے بھی کیا ہے تھوڑے پیٹ آپ پہ دسے سی، پھوک کے نہیں چڑھی ہوئی ہے تے آرام نال کیڑا بیٹھا۔ ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ راز ہوتے ہیں، یعنی ان کے کھانے میں یہ پتلی دال بنانے میں زیادہ شوربا پتلا، وہ چونکہ نقصان نہیں دیتی، دور دور سے لوگ آئے، بھوکے لوگ آئے تے رج کے با کے کھا گئے تے مڑ وہ تو پیو میں نہ ہو تے پیٹ پکڑ کے نہ کہ نہیں انہاں نو پتلا کھانا کھلاؤ تاکہ انہاں نو ہضم بھی ہو جاوے تے انہاں نو ہووے کچھ نہ۔ یہ راز ہے، چائے کا بھی یہی راز ہے۔ زیادہ اخراجات والے کام نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو بھائی، ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنو، ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، سجن بن جاؤ، سیانے بن جاؤ۔ اگر اس طرح میں تو سواڈا فائدہ کراں تسی میرا فائدہ کرو گے، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، فائدہ ہوگا، فلاح ہوگی۔ اچھا یہ تو گل ہوگی نصیحت والی گلاں، نتیجہ اٹھائیں گے کہ چاہے وہ جسم کی عبادت ہو چاہے وہ مال کی عبادت ہو، آپ اگر کسی بھی مرنے والے مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ۔